درد میں کام آنا، اور سرکار کی سیرت ہے دشمن کو دعا دینا۔ بے شک زندہ باد۔ سرکار کی سیرت ہے دشمن کو دعا دینا، اور ارشاد نبی یہ ہے تم اس پہ عمل کرنا۔ کتنا ہم دعا دے رہے ہیں اپنے پڑوسی کو، اس کا ہے محاسبہ خود کرو، اس کا احتساب تم کرو۔ پڑوسی کو، بھائی کو، قرابت دار کو، رشتہ دار کو کتنی محبت ہم دے رہے ہیں۔ آج ہم میں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی آگ لگ گئی ہے تم نے؟ تم کو نبی نے جو سبق دیا تھا اس کو تم بھولا بیٹھے ہو، تبھی تو ٹھوکر لگی ہے۔ اسلام کا مقصد صرف نماز روزہ نہیں ہے، صرف اسلام کا مقصد ایک مہینے کا روزہ، تلاوت، ذکر، ان عبادتوں میں ہم نے اسلام کو محصور کر دیا، قید کر دیا۔ اسلام ایک وسیع مذہب ہے، درد کا نام اسلام ہے، محبت کا نام اسلام ہے، پیار کا نام اسلام ہے، شفقت کا نام اسلام ہے۔ ارشاد نبی یہ ہے تم اس پہ عمل کرنا۔ تم بھوکے پڑوسی کو چپکے سے کھلا دینا۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ تم بھوکے پڑوسی کو چپکے سے کھلا دینا، اور ماں باپ کی خدمت بھی جنت کی ضمانت ہے۔ ماں باپ کی خدمت بھی جنت کی ضمانت ہے۔ تم ان کو خفا کر کے جنت نہ کما دینا، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ کما دینا۔ اور اسلام کو نفرت میں نہ بانٹو مسلمانوں، اسلام کو نفرت میں نہ بانٹو مسلمانوں۔ تم بھٹکے ہوئے لوگوں کو رستہ دکھا دینا، اور مرتد میں نکیرین جمائے شکیل استم، تم کلمہ طیب کا مفہوم بتا دینا، تم کلمہ طیب کا مفہوم بتا دینا۔ اور آج بھی ہو جو ابراہیم سائمہ پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ ہر آدمی اپنے میں رستم کائنات ہے، اسے اپنے حسب و نسب پر ذوق ہے، فخر ہے۔ وہ جھکنا نہیں چاہتا ہے، اپنے بھائی کے آگے زیر نہیں ہونا چاہتا ہے۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، تم سبھی کچھ ہو۔ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، سبحان اللہ۔ تم سبھی کچھ ہو۔ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو۔ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اور گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور چاہتے سب ہیں کہ ہو، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوجے سوریا کے مقیم۔ ہر آدمی چاہتا ہے، بلندی کا خواہش مند ہر آدمی ہے، ہر آدمی عروج کا خواہش مند ہے، عزت کا خواہش مند ہے۔ لیکن عزت تمہیں چوراہے پہ نہیں ملے گی، عزت تمہیں روڈ پر نہیں ملے گی، عزت نفرتوں میں نہیں ہے، بغاوتوں میں نہیں ہے، دشمنی میں نہیں ہے عزت۔ عزت کہاں ہے؟ چاہتے سب ہیں کہ وہ اوجے سوریا پہ مقیم۔ پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے عقل سلیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے عقل سلیم۔ اور باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر بھی سر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ اور اقبال نے تو فلسفہ جب نچوڑا ہے تو یہی جوس نکلا ہے، یہ ذکر، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور صبح سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، بے شک نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محترم حضرات، قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ قرآن نے تمہیں اشرف کہا ہے، قرآن نے تمہیں اعزاز بخشا ہے۔ اگر کسی کا پیر کہہ دے مرید تو بڑا اچھا ہے تو اس کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی ہے۔ اگر شاگرد کہہ دے استاد تو بہت خوبصورت ہے، بڑا ذہین ہے۔
اس کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے ساتھی، اسلام کے نوجوانوں، شیروں، تمہیں تمہارے استاد نے نہیں، تمہیں تمہارے پیر نے نہیں، تمہیں تمہارے پڑوسی نے نہیں، بلکہ تمہیں تمہارے رب نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ یہ اعزاز، یہ شرف، یہ مرتبہ، یہ توقیر اور دیگر نبیوں کی امتوں کو نہیں حاصل ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ تم اچھی امت ہو۔ کیوں اچھی ہو؟ اس لیے کہ تم شرک سے بیزاری کرتے ہو، کفر سے نفرت کرتے ہو، زنا سے، حسد سے اور جلن سے تم پاک ہو، صاف ہو۔ قیادت تمہارے ہاتھوں میں ہے، امامت تمہارے ہاتھوں میں ہے، نیابت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تم بھائی کا حق ادا کرتے ہو اس لیے اچھے ہو، ظلم سے نفرت کرتے ہو اس لیے اچھے ہو، ماں باپ کا حق ادا کرتے ہو اس لیے اچھے ہو، پڑوسی ڈوب رہا ہو، مر رہا ہو، اس کی امداد کرتے ہو اس لیے اچھے ہو۔ تم شراب سے نفرت کرتے ہو، زنا سے نفرت کرتے ہو، اسی لیے تم اچھے ہو۔ اللہ نے قیادت، اللہ نے امامت، اللہ نے سیادت تمہیں بخشی ہے، لیکن جس وقت تمہارے ہاتھوں سے یہ چیز جاتی رہی، زنا کو مٹانے والے خود اس میں ملوث ہو گئے، چور کا ہاتھ کاٹنے والے خود چور بن گئے، جن کے ہاتھوں میں قیادت کی بات دور تھی وہی رہزن بن گئے، جو رہبر تھے وہی کاررواں کو لوٹنے لگے، جن میں محبتوں کے تم نے چراغ جلائے تھے۔ آپس کا حال یہ ہے، ایک بھائی سے نفرت کر رہا ہے، ایک بھائی ایک پڑوسی سے نفرت کر رہا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ، جب اس عمیق غار میں تم گر پڑے تو حال کیا ہوا؟ دیکھ رہے ہو حالات حاضرہ، 900 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسپین میں تم تھے، مٹ گئے، اندلس میں آپ تھے، مٹ گئے، کہاں تم نہیں تھے؟ دیازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت کو دشت ہے، دریا میں بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، بے شک زندہ باد سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ دیکھ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں صرف ایک چیز ہے، ہمارے پاس صرف ایک چیز رہ گئی ہے، ماتم کرنا، دوسروں کو کوسنا، دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا، دوسروں کی تنقید کرنا، دوسروں پر تبصرہ کرنا۔ کبھی ہم نے اپنا گریبان جھانک کر نہیں دیکھا، اپنا گھر نہیں دیکھا، اپنا معاشرہ نہیں دیکھا، اپنی سوسائٹی نہیں دیکھی، اپنے گھر کی بے پردگی نہیں دیکھی۔ حال میرا یہ ہے کہ ہم لیکچر دے رہے ہیں، ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر کا حال بڑا گندا ہے، بڑا مفلوج ہو چکا ہے، اخلاقی اعتبار سے ہم گر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہم سوال پذیر ہو گئے، آج ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ آج رونا روتے ہو ہمیں فلاں نے برباد کر دیا، ہمیں فلاں نے تباہ کر دیا۔ نہیں، تم نے خود آگ لگائی ہے جبن میں اپنے، بے سبب گردشے ایام کو الزام نہ دو۔ تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ کون نہیں جانتا واہر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام ہے امیر المومنین کا۔ محترم حضرات، یہ احتساب کا دور ہے۔ تم ہندوستان میں 900 سال تھے، تمہارے زیر اثر جو قومیں تھی انہوں نے اپنا تمدن، اپنی زبان، اپنا کلچر حفاظت کر لیا، انہوں نے محفوظ رکھا تھا، لیکن افسوس 75 سال میں تم اپنی تہذیب بچا پائے، نہ اپنی زبان بچا پائے، نہ اپنا عقیدہ بچا پائے، نہ اپنا کلچر بچا پائے۔ آج یہود و نصارہ کی تہذیب ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے۔ آپ شادی کا ماحول دیکھ لیجئے، ہم کسی صورت سے مسلمان نہیں نظر آ رہے ہیں۔ آپ گھروں کا حال دیکھ لیجئے، کون آپ کو مسلمان کہے گا؟ وَذَا میں تم تو نصارہ ہو، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، ہم ایسے مسلمان ہیں، ہم کو دیکھنے کے بعد اغیار بھی افسوس کر رہے ہیں۔ یہی وہ قوم ہے جس نے محمد بن قاسم بن کر سندھ کی دھرتی پر راہ چاہتا ہے کا کلیجہ چیر دیا تھا۔ جانتے ہو محمد بن قاسم؟ بات آ گئی تو سنتے چلو۔ محمد بن قاسم 18 سال کی عمر میں جب ہندوستان آئے تو بہت ملول تھے، مغموم تھے۔ کسی نے پوچھا کہ
محمد بن قاسم آخر یہ چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ آپ نے کہا اس لیے چہرہ اترا ہے کہ جابر ہے بادشاہ، ظالم ہے بادشاہ، اس کے پاس عسکری قوت ہے، اس کے پاس مادی سہولتیں ہیں، ہمارے پاس نہ تو فوج ہے، نہ تو طاقت ہے، نہ قوت ہے، چند افراد پر مشتمل ہم قافلہ لے کر آئے ہیں، مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہی سوچ کر آپ پریشان تھے، لیکن جب نماز فجر پڑی ہے تو چہرے پر روشنی آ گئی، چہرہ چمچمانے لگا، چہرے پہ لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اسی بابا سے ملاقات ہوئی، بابا نے کہا محمد بن قاسم رات کا حال تو بڑا عجیب تھا، رات میں تو آپ بے بس نظر آ رہے تھے، لاچار نظر آ رہے تھے، صبح فجر کی نماز کے بعد یہ چہرے پر روشنی کیسے، لبوں پر تبسم کیسے، یہ حوصلہ کیسے، یہ جرأت کیسے، آخر یہ ارجا ملی کہاں سے، یہ طاقت ملی کہاں سے؟ کہا بابا اب ہم فاتح ہیں، بابا اب ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بابا نے کہا محمد بن قاسم دن میں سپنا دیکھ رہے ہو؟ ظالم و جابر بڑا قوی ہے، بڑا سرکش ہے۔ اے محمد بن قاسم نہ تو تمہارے پاس فوج ہے نہ طاقت ہے، تم ابھی تو جنگ بھی نہیں لڑے اور کہہ رہے ہو کہ ہم فاتح ہیں، غالب ہیں۔ تو جانتے ہو محمد بن قاسم نے کیا کہا؟ آپ کے لیے کہا، آپ سوچو۔ محمد بن قاسم نے کہا بابا ہم نے پتہ لگایا ہے یہاں کا بادشاہ وہ اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا زانی ہے کہ اپنے پڑوسی کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، اپنے بھائی کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، اپنے پڑوسی کی بہن کو نہیں چھوڑتا، اپنے پڑوسی کی بھانجی کو نہیں چھوڑتا۔ بابا ہم نے جان لیا ہے جس کا کردار اتنا گندا ہو جاتا ہے، تلوار رکھ کر بھی بے بس ہوتا ہے، مال رکھ کر بھی بے بس ہوتا ہے، اب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس کی آنکھیں ناپاک ہے، اس کا کردار نجس ہے، اس کا کردار غلیظ ہے، اب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ زنا جیسے گناہ میں جو ڈوب جاتا ہے وہ مظلوم کے زیر اثر ہو جاتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے محمد بن قاسم نے راجہ دہر کا کلیجہ چیر دیا تھا اور اسلام کی شان و شوکت کے پرچے نصب کر دیے تھے۔ مجھے آپ بتاؤ اس کے اندر ایک فعل بد تھا تو زیر ہو گیا، شکست کھا گیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ نوجوانوں تمہاری راتیں کیسی گزر رہی ہے احتساب کرو، تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں ذرا غور کرو۔ آج ہمارے پاس صرف ایک کام رہ گیا، چوراہے پہ بیٹھ کر ان علماء کی تنقید کرنا، ان علماء پر تبصرہ کرنا، اور جب صبح ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہاں تقریر بڑی اچھی تھی، بڑا جوش تھا، مزہ کم آیا۔ مزہ لینے کے لیے آئے ہو؟ جو قوم لٹ جائے، جو قوم برباد ہو جائے، جس قوم کا اثاثہ ختم ہو جائے، جس قوم کی بہو بیٹیاں بے عزت ہو جائے، جو تباہ ہو جائے، علمی مراکز جس کا ختم ہو جائے، وہ مزہ لے رہا ہے، وہ مزہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اپنے آپ کو بدلو۔ حضور مجاہد ملت کے نام پہ جو جلسہ ہوتا ہے ہر سال، مجاہد سنیت حافظ و قاری محمد حنیف صاحب قبلہ ان علماء کو بلا کر بڑی انگریزی سے جلسے ہوتے ہیں میرے بھائی۔ جب تم جاؤ تو کم سے کم حسد کی آگ کو بجھا دو، نفرتوں کی دیوار کو خراب کر دو، آپس مت لڑو، لڑ کے ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، اب کچھ بچا نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھتے ہو، تلاوت نہیں کرتے ہو، افسوس کرتے ہو کہ ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ چندے کی باری آتی ہے، مال و منال دینے کی باری آتی ہے تو تمہارے پاس پیسہ نہیں، اور اگر کوئی ڈھونگی بابا بھی جھولا لے کر چلا آئے اور صرف ایک تعویذ دے اور کہے ساری بلا ختم ہو جائے گی تو 2000 آپ دینے کے لیے تیار ہو، 2000 روپیہ اسے دے دو گے۔ کیسا تمہارا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے، کیسا تمہارا عقیدہ مفلوج ہو چکا ہے۔ تم اشرف قوم ہو، اعلیٰ قوم ہو۔ نوجوانوں اس موبائل کو پھینک دو، تمہارے ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ وہ پیر نہیں تھے کہ مسند پہ بیٹھ جائے، صرف ہاتھ چوما جائے، پیر چوما جائے۔ اس مرد مجاہد نے بادشاہیت میں فقیری کیا ہے، بڑا سفر انہوں نے کیا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ کیا گھر میں کھانا نہیں تھا؟ کیا مجاہد ملت کے گھر میں روٹی نہیں تھی؟ کیا حبیب الرحمن کے گھر میں زمین و جائیداد نہیں تھی؟ پوری زندگی وہ مرد مجاہد سفر میں رہا، جیل میں
रहे, सफर ट्रेन में रहे, हर जगह सफर रहे, सफर में रहे, आसाइशों को कुर्बान कर दिया। मकसद क्या था? मकसद यही था जहां पहुंचे वहां मदरसा कायम किया। उन्होंने उलमा की एक जमात तैयार किया। उस जमात के हीरो का नाम अल्लामा अरशदुल कादरी है, अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी है, अल्लामा गुलाम आसिफिया है। आपने कलमकार पैदा किए, हाफिज मिल्लत के ज़ेरे हाफिज मिल्लत के ज़ेरे साया रहकर ये अबकरी जमात जब उठी है तो देखा है ज़लज़ला जैसी किताब लेकर लिखकर असर नशदियत में शगाफ डाल दिया है। वाह रे अल्लामा अरशदुल कादरी, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का मकसद यही था, अगर ये मदरसे मिटेंगे दीन मिट जाएगा, अगर ये मदरसे खत्म होंगे दीन खत्म हो जाएगा। यूरोप की सरजमीन पर आज कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं है। 800 साल तुमने हुकूमत किया था, आज कोई नाम लेने क्यों? उसकी वजह यही थी, वहां के नसारा ने फैसला किया, कहा सुनो इस्लाम ऐसे नहीं मिटेगा, इस्लाम को मिटाने के लिए पहले मदरसों को मिटा दो, इन उलमा को जेल की सलाखों में डाल दो। जानते हो जब मदरसे मिटे हैं तो दीन खुद ब खुद मिट गया। जब मदरसे मिटे हैं तो दीन का कोई नाम लेने वाला नहीं है। अल्लामा कासिम साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने किताब मुरत्तब की है, पैगाम शरीयत देखा, तबीयत बात हो गई, हश कर गई। हम कहते हैं इनकी हिम्मत अफजाई हम कम करेंगे। हमारी जमात में ना तो इल्म की कमी है, ना तो कलमकार की कमी है, अगर कमी है तो माल की कमी है। मेरे भाई आप पैसा खर्च करके इन उलमा की हिम्मत अफजाई करो ताकि ये कलम के जरिए अपनी दिल की बातें, कौम की परेशानी सफेद ताज पर लाए, ताकि आप पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो आप बेदार हो जाओगे। सच कहा है किसी कहने वाले ने, इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग। इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तालीम के बगैर और कुरान से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है। मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह सफर में रहे, हजर में रहे, कुरान कैसी अजीम किताब है, जरा आओ देखो। वाह रे कुरान क्या तेरी शान है, वाह रे कुरान क्या तेरी अजमत है। हजरत फारूक आजम रहमतुल्लाह अलैह का, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है। आज हमारे नौजवानों को कहाँ कुरान पढ़ने का मौका मिल रहा है, इनको फजूलियात से फुर्सत ही नहीं है। हाँ रमजान आ रहा है, दिखाने के लिए एक दो पारा पढ़ लिया, फिर जैसे रमजान गया फिर कुरान बंद हो गया। जानते हो कुरान क्या चीज है? फारूक आजम का दौर है, एक नौजवान जा रहा है, अचानक उधर से एक लड़की नजर आती, जैसे लड़की दिखाई पड़ी वो नौजवान बड़े गौर से लड़की को देख रहा है। जैसे लड़की को देखा लड़की रुक कर कहती है, आंखों का तकद्दुस बरकरार नहीं है, आंखों की हया बरकरार नहीं है, तो देख क्या रहा है? नौजवान ने कहा तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। कहा झील सी आंखों में डूब जाने का जी चाहता? कहा हाँ, आपके हुस्न से मैं बड़ा मुतासिर हो गया हूँ, खो जाना चाहता हूँ, बताओ मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। उस झील में लड़की ने बड़ी खूबसूरत बात कही। लड़की ने कहा सुनो तुम झील सी आंखों में डूब जाने की बात कहते हो, मेरी एक शर्त मान लो, मैं तुम्हारा इंतजार इसी जगह पे करूंगी। जब कहा मेरा एक कहना मान लो, उसने तड़प कर कहा कौन से कहना बताओ, अगर आकाश से सितारे लाना पड़े तो तोड़ के कदमों में डाल दूंगा। कहा सितारे ना लाओ, सिर्फ एक वादा करो। कहा वादा क्या है? कहा वादा यह है कि तुम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जानिशीन रसूल हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे 40 रोज तक नमाज पढ़ लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला में मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है का पर्दा नमाज में, मौला में और बंदे में रहता नहीं हिजाब, बेपर्दा है तजल्ली मौला नमाज में। सुभान अल्लाह। नमाज को छोड़ने वालों तुम दुआएं मांगते हो जालिम बर्बाद हो जाए, बर्बाद तुम हो जाओगे, तबाह आप हो जाओगे। तुम्हें नहीं मालूम लफ्ज लफ्ज तासीर से बनते हैं तलफ्फुज से नहीं, लफ्ज तासीर से बनते हैं तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी है अहले जुबान से आगे। हाँ हाँ तलफ्फुज से अल्फाज कोई असरदार नहीं होते हैं जब तक दिलों से बात ना निकले। नमाज छोड़ के बैठे हो, 80% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहा है, मस्जिदें मातम कर रही हैं, 80% मुसलमान नमाज की तरफ नहीं राग़िब हो रहा है। हाँ ढोल बजाने के लिए कह दिया जाए आप आगे हो, नाचने के लिए कह दिया जाए आप आगे हो, फिर कहते हो हम मुसलमान हैं। वाह रे फारूक आजम। उस लड़की ने कहा अमीरुल मोमिनीन के पीछे नमाज पढ़ लो। कहा ठीक है ये तो बहुत छोटी सी बात है। कहा ठीक है सिलसिला
جاری ہو گیا. قرآن کی آیتیں فاروق اعظم پڑھ رہے ہیں, امیر المومنین پڑھ رہے ہیں. واہ رے قرآن, تیری عظمت کو سلام, تیری رفعت کو سلام, تیرے تقدس کو سلام, تیری رفعت کو سلام. فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے نوجوان. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, قرآن کا اثر دلوں پر تھا, قرآن کے لفظ دلوں پر اثر کر رہے ہیں. رفتہ رفتہ جو کثافت تھی وہ دور ہوتی چلی گئی, جو قلب کے اندر غلاظت تھی وہ معدوم ہوتی چلی گئی, قلب روشن ہو گیا. چیخ اٹھا نوجوان, جب قرآن اتنا حسین ہے, قرآن کیا اتنے حسین ہے, تو قرآن جس پر نازل ہے وہ اتنا حسین ہوگا. سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. جب قرآن کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا. قرآن تم نے نہیں پڑھا ہے, ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا ہے. کل کی رپورٹ ہے, 12 سال کا بچہ شراب پی کے آ رہا ہے, اس کا باپ اسے لے جا کے پھینک دیا. پوچھا کیوں پھینکا؟ کہا شراب پی کے آ رہا ہے. اب سوچو, 12 سال کے بچے نشہ کر رہے ہیں, 12 سال کے بچے دارو پی رہے ہیں, 12 سال کے بچے. تمہیں اپنا گھر دیکھنے نہیں آیا, تمہیں اپنی نسلیں دیکھنے نہیں آئی, بیٹیاں کہاں جا رہی یہ تم نے نہیں دیکھا ہے. صرف دوسروں کا حال تم دیکھتے ہو. جو دوسروں کا گھر دیکھتا ہے اس کا گھر گزر جاتا ہے. جو دوسروں کے عیب دیکھتا ہے اور اپنے عیب پہ نظر نہیں ڈالتا, وہ اس کا حال یہی ہوتا ہے. محبوب الہی فرماتے ہیں, نظام الدین اولیاء کہتے ہیں, لوگوں جب نگاہ اٹھے تو دوسروں کی خوبیاں دیکھو, جب نظر اٹھے تو دوسروں کی خوبیاں دیکھو, اور جب نظر جھکے تو اپنے عیب دیکھو. سبحان اللہ, دیکھو, کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی, کبھی نہیں گرو گے. ہم تو تفسیرات دوسروں پر کرتے ہیں, نتیجہ کیا نکلا جانتے ہو؟ ابھی صرف ہفتہ عشرہ بھی نہیں گزرنے پائے تھے, وہ نوجوان گزر رہا ہے, وہ حسینہ دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے, نظریں جھکا کے چلا جا رہا ہے, نگاہیں جھکا کے چلا جا رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. آج نگاہوں کا تقدس ختم ہو چکا ہے, بد نگاہی عام ہو چکی ہے, چوراہوں کی زینت ہم بن رہے ہیں. باہر نوجوان نظر جھکا کے چلا جا رہا ہے. لڑکی نے کہا ٹھہرو, جا کہاں رہے ہو؟ حسب وعدہ میں کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہو. اب اس نوجوان نے کہا اب انتظار نہ کرو. کہا کیوں؟ تمہیں نے تو کہا تھا نا کہ میں تمہاری جھیل سے آنکھوں میں ڈوب جانا چاہتا ہوں. کہا سنو, دل کا دروازہ بند تھا, فاروق اعظم نے دل کا دروازہ کھول دیا. قرآن کریم کی تلاوت نے دل میں جو زنگ لگے تھے, زنگ آلودہ دل ٹھیک ہو گیا ہے. اب اس قلب میں صرف مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے, اب اس جگر میں مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے. اے لڑکی, تو میری بہن ہے, تو میری بیٹی ہے. اب سوچو, اس قرآن نے حالات کو بدلا ہے. تم اور دیگر چیزوں سے اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو, بدل دو وقت کو پروانو. اب خدا کے لیے چراغ بن کے چلو, بس مصطفیٰ کے لیے. اب یہ ظالم ہٹیں گے نہیں, اگر آئے ہیں تو صرف تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں. اپنے آپ کو تبدیل کر دو. حکومتیں تبدیل کرنا رب کا کام ہے, نظام بدلنا رب کا کام ہے. ہمارے اعمال درست ہو جائیں. آج بھی جو ہو ابراہیم سائمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. پڑوس میں دیکھو, جو بھائی ہو اس کی مدد کرو. جہیز جیسی بری رسم کو مٹاؤ, جہیز جیسی بری رسم کو ختم کر دو. آپ نعرہ لگا رہے ہو, مجھے شرم آتی ہے آپ کی اس نعرے پر. آپ آئے ہو, مجھے شرم آتی ہے آپ کے معاشرے پر. آج جہیز کا حال کیا ہے جانتے ہو؟ غریب باپ کی بیٹیاں مر رہی ہیں, 50 لاکھ سے زیادہ شادیوں میں خرچ ہو رہا ہے. ابھی ایک آدمی نے 50 لاکھ سے زیادہ خرچ کیا. 10 لاکھ کی گاڑی ایک غریب آدمی نے دیا ہے. کیا تم نے معاشرہ بنا رکھا ہے؟ جانتے ہو زنا بڑھ رہا ہے. نبی نے فرمایا ہے جہیز کو مٹا دو, زنا خود بخود ختم ہو جائے گا. جب تک زنا بڑھتا رہے گا, قوم میں بدحالی بڑھتی رہے گی, قوم میں تباہی آتی رہے گی. جہیز کو مٹا دو, زنا مٹ جائے گا. آج شادی 25 لاکھ میں ہو رہی ہے, 10 لاکھ میں ہو رہی ہے, اور زنا 50 روپے میں ہو رہا ہے. یہ تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو. تمہارا بھائی اگر غریب ہے, تمہارا پڑوسی اگر غریب ہے تو اس کی مدد کرو. میرے دوستو تہیہ کر لو, ہم جہیز جیسی رسم کو مٹائیں گے. عبداللہ ابن مبارک سے بڑا کون ہوگا میرے
भाई, इतने बड़े ताबई हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है, मुफ्ती सलीम साहब किबला, मुफ्ती मोइनुद्दीन। फख्र है मुझे इस इलाके पर कि हमारे इलाके पर हमारे इलाके में ऐसी दो अबकारी शख्सियतें मौजूद हैं। हमें जो भी मसाइल की जरूरत है मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब से रुजू करें, मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब से रुजू करें, इनका एहतराम करें। मुफ्ती साहब बैठे हैं, मामूली बहुत बड़ा नाम है अब्दुल्ला इब्न मुबारक का। गालिबन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुहद्दिस, सफर कर रहे हैं हज का। सफर के दौरान अचानक निगाह पड़ी, क्या देखा, एक गरीब औरत रोड पर गई और मरी हुई चिड़िया पकड़ के लाई, उठा के लाई। लाने के बाद घर में ले गई। जैसे अब्दुल्ला इब्न मुबारक देखे चीख उठे, कहा साथियों ठहरो जरा। कहा हुजूर हुआ क्या? कहा वो देखो एक औरत गई है घर में मरी हुई चिड़िया लेकर। आप पहुंचे, दरवाजा बंद हो चुका था, तो आपने सुराख में से झांका, क्या देखा है? वो औरत मरे हुए परिंदे को ज़बाह करके काट के पका रही है। तो बच्चे उसके रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक चीख कर कहते हैं बहन दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोला, अंदर गए। जब अंदर गए, अंदर का मंजर देखे, चीख उठे। कहा बहन ये हराम है, हराम खुद खाती हो, बच्चों को खिलाती हो, हराम खुद खाती हो, बच्चों को भी दे रही हो। चीख उठी औरत, कहा क्या बताऊं, बेवा हो, जवानी में मेरा शौहर खत्म हो गया, पड़ोसी मदद नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी इमदाद नहीं कर रहे हैं। पहुंचती हूँ इमदाद यानत के लिए, दस्ते सवाल दराज करती हूँ तो लोग मेरी आबरू के दुश्मन हो जाते हैं, मेरी इस्मत के दुश्मन हो जाते हैं। मजबूरन मैंने अपनी आबरू बचाने के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए इस हराम चीज को अपने ऊपर हलाल कर लिया है। सोचो यही तुम्हारे अंदर भी है, यही हमारे कुर्बो जवार में भी हो रहा है, लेकिन आंखें बंद हो चुकी हैं। हसद की वजह से हम अपने भाई के गम पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इतने बड़े ताबई चीख उठे, इसको फेंक दो। हज का सारा पैसा दे दिया, हर्ज फर्जे ऐन है, हज का सारा पैसा दे दिया। देने के बाद कहते बहन अब ना खाना। आपने साथियों से कहा साथियों अब तुम्हें हज बैतुल्लाह के लिए नहीं जाना है। कहा क्यों? कहा साथियों हज का सारा पैसा मैंने इस औरत को दे दिया है, साथियों इसी औरत की झोपड़ी का तवाफ कर लो, तुम्हें हज का सवाब मिल जाएगा। जिंदाबाद 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 मिल जाएगा। मुझे आप बताओ हज करने वालों अपने पड़ोस का हाल जरा देखो। अगर गरीब बहन है उसकी मदद करो, मजलूम भाई है उसकी मदद करो। ज़कात इसीलिए नबी ने फर्ज करार दिया ताकि गरीब गुर्बत मिटे, लाचारी मिटे। दुनिया का सबसे बड़ा ऐब भीख मांगना है। भिखारी मुसलमानों में सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। वाह रे मुसलमान तू अजीम शान वाला था, कैसी ठोकर लग गई तुझे। आज हमारा हाल क्या है? तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो, बुरी बातों से मना करते हो। और सुनो तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं। आखिरी बात, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, अपने आप को रसूलुल्लाह के हवाले कर दो। तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना मुस्तफा के तरीके पे होगा तो सालिम भी तुम्हारे सामने ज़ेर हो जाएगा, तब इन दुआओं में असर पैदा होगी। ईरान के बादशाह ने दुआ में असर, जरा देखो क्या दुआ में असर है। हमारे नमाज पढ़ते ही नहीं तो दुआ में क्या असर होगी। मस्जिदें तो बना ली हमने आलीशान, लेकिन आज मस्जिदें रो रही है। ईरान के बादशाह ने उस ज़ईफा से यही तो कहा था, कहा क्या ज़ईफा से यही तो कहा था, कहा सुन ये झोपड़ी खाली करके चली जा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो मैं हवेली बनाना चाहता हूँ इस हवेली के ज़ेरे साए में ये झोपड़ी आ रही है, थोड़ा खराब लग रहा है। तो क्या कहा था उस ज़ईफा ने, बादशाह चंद दिन की मेहमान हो, करीब करीब मेरी उम्र गुजर चुकी है, मैं मरने के कगार पर पहुंच चुकी हो। बादशाह मैं मर जाऊंगी तो घर तेरा ही है, मैं ब्याह करके इसी कमरे में आई थी, इसी झोपड़ी में आई थी, इस झोपड़ी से मेरी यादें वाबस्ता है। बादशाह ऐसा जुल्म मत कर, मुझे बेघर मत कर, मर गई तो तेरा ही है। बादशाह ने कहा ठीक है मैं अपने ताकत से इसे गिरा दूंगा। एक दिन वो ज़ईफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम मुश्ताक यावर इलाहाबादी, शहंशाह तरन्नुम अब्दुल कादिर बस्तवी साहब जिंदा बस्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आखिरी बात जरा देखो, वो ज़ईफ़ा गई जंगल से लकड़ी चुनने के लिए, बादशाह को मौका मिल गया, बादशाह ने फौज भेजा, फौज ने आकर उसकी झोपड़ी को गिरा दिया, झोपड़ी को जला दिया। अब जब औरत आई, माई आई, तो देखा घर गिर चुका है। ज़ईफ़ा ने कहा घर किसने गिराया? लोगों ने कहा कि बादशाह के फौजियों ने गिरा दिया है। जैसे कहा बादशाह के फौजियों ने गिरा दिया है, मजलूम है, लाचार है, वहीं पर मुसल्ला पिस गया। क्या दुआ के अल्फाज मांगे हैं उसने, उसके दुआ के अल्फाज देखो, तड़प कर कहा ए जमीन और आसमान के मालिक, माना कि मैं नहीं थी यहाँ से, माना कि मैं चली गई थी, लेकिन तू कहाँ चला गया था? बात परवरदिगार, आखिर तू कहाँ चला गया था? तूने बोला क्यों नहीं है? मेरी मदद क्यों नहीं हुई? इतना कहना था, आसमान से बर्फ गिरा और ठीक बादशाह की हवेली पर बादशाह चीख कर दम तोड़ रहा है और मर रहा है, कह रहा है लोगों, उस ज़ईफ़ा की आह ने मुझे बर्बाद कर दिया, उस ज़ईफ़ा की बददुआ ने मुझे तबाह कर दिया। यही दुआ बम बन जाएगा, यही आंसू तुम्हारे इनकलाब पैदा कर देंगे। लेकिन आंसुओं को निकालो दिल से, अपने आप को बदलो, नमाज की पाबंदी करो। यही पैगाम मुजाहिद मिल्लत का, यही पैगाम हमारे हुजूर कारी मिल्लत का था, जो उन्होंने गुलशन मदीना की शक्ल में एक अजीम किला तुम्हें दिया है। उस किले की हिफाजत करना हमारा काम है, उस किले का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा काम है, ताकि अकीदा भी बचा रहे, अमल भी बचा रहे। अकीदे की हिफाजत के लिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत को बुलाया और अमल की इस्लाह के लिए मदरसे कायम किए गए। अगर अकीदा है तो अमल है, अगर अकीदा नहीं है तो अमल बर्बाद है। इसीलिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने आकर कहा अकीदा बचाओ, और हुजूर कारी मिल्लत ने मदरसा कायम करके कहा तुम अपने आमाल की इस्लाह करो, तुम अपने आमाल को सुधारो। सच कहा है किसी कहने वाले ने, जिनके लब पर रहा उम्मती उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाज़ी कभी, वो है उम्मती तू भी कह या नबी, मैं हूं हाजिर तेरी नौकरी के लिए। अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए, गौस व ख्वाजा का सदका अता फरमाए, मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत नसीब अता फरमाए। नमाजों की पाबंदी और खुद एहतसाबी करते रहो, मशाइख से रिश्ता जोड़ते रहो, पीराने उस्ताद की कदर करते रहो। अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।